اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان گرامی قدر سلام و رحمت. للہ الحمد کہ ربیع الاول کا مقدس مہینہ پھر ہماری زندگی میں نور و نکھت کی ہزار جنت سامانیاں اپنے جلاؤ میں لیے وجہ تابانی عالم ہوا. جیسا کہ میں نے اس سے پہلے ایک دفعہ اسی تقریب کے سلسلے میں کہا تھا، ہمارے ہاں جشن مسرت کے تہوار دو ہی ہیں. ایک جشن نزول قرآن کہ جسے عید الفطر کہا جاتا ہے، ایک ساتھ ادھر دیکھیے، اور دوسرا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اصل یہ ہے کہ یہ دونوں تہوار بھی ایک ہی سکہ کے دو رخ اور ایک ہی حقیقت کے دو پہلو ہیں. قرآن حروف و نقوش میں خدا کا کلام ہے اور سیرت صاحب قرآن علیہ تحیت و سلام خود قرآن کی تابندہ تفسیر اور درخشندہ تعبیر. سیرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی اہمیت تھی جس کی وجہ سے اس کے اصولی گوشوں کو خود قرآن کریم نے اپنے دامن میں محفوظ کر کے اسے ابدیت درکنار کر دیا. اس اعتبار سے حضور کی صحیح سیرت وہی ہوگی جو قرآن کے ان گوشوں کے حدود کے اندر رہتے ہوئے مرتب کی جائے. میں نے جو حضور کی سیرت پیش کی ہے، معراج انسانیت جس کا نام ہے، اس کا اصول یہی ہے. اوپر قرآن کی آیت ہے اور اس آیت کی تفسیر یا تعبیر تشریح میں حضور کی حیات طیبہ کے درخشندہ واقعات جن کو تاریخ اور احادیث کی روح سے توثیق کی گئی ہے، اور وہ جو احادیث و تاریخ کے واقعات لائے گئے ہیں اس کے لیے اصول یہ ہے کہ وہ قرآن کریم کی کسی بات سے ٹکرائیں نہیں. کہ حضور کی، جیسا میں نے عرض کیا، زندگی قرآن ہی کی ایک تفسیر تھی. تاریخ و احادیث میں کوئی ایسی بات جو حضور کی طرف منسوب ہو اور قرآن سے ٹکرائے، اس کے متعلق نہایت آسانی سے کہا جائے گا کہ وہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اسے صحیح ماننے سے حضور کی سیرت پر حرف آتا ہے. تو اس اعتبار سے میں نے سیرت کی کتاب معراج انسانیت مرتب کی تھی. آج کی اس مقدس تقریب میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، میرا موضوع سخن ہے اسلامی مملکت کسے کہتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم النظیر کارنامہ یہ بھی ہے کہ حضور نے ایک ایسی مثالی مملکت قائم کر کے دکھائی جس میں دنیا کو بتایا یہ کہ حکومت تو ہوتی ہے لیکن اس میں محکوم کوئی نہیں ہوتا، حاکم کوئی نہیں ہوتا، اس میں محتاج کوئی نہیں ہوتا. یہ چیز دنیا کے نزدیک بالکل انوکھی تھی، لیکن یہی تو چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے قرآن کا پیغام اور حضور کی سیرت منفرد قرار پاتی ہے. لیکن ہمارے ہاں تو جو اسلام یا رائج ہے وہ تاریخ ہے، روایات ہیں، اور وہ وضع ہوئی تھی عباسیوں کے دور ملوکیت میں. آپ حیران ہوں گے کہ تاریخ پاکستان میں جو اختلاف اور جنگ چلی آ رہی تھی، میں نے میرا خیال ہے پچھلے ہی درس میں یہ عرض کیا تھا، اس میں نقطہ یہی تھا کہ مطالبہ پاکستان کے حامی اور مؤید یہ کہتے تھے کہ اسلام کو ایک زندہ حقیقت بننے کے لیے اپنی مملکت کی ضرورت ہے.
اور یہ علماء کرام کہتے تھے کہ اس کے لیے مملکت کی ضرورت نہیں ہے، ہندوؤں کی جمہوری حکومت کے اندر بھی اسلام زندہ ہو سکتا ہے، مملکت کی ضرورت نہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ وہاں یہ جو گوشہ تھا علماء کرام کے اعتراضات کے ازالے کا، یہ اس ہیج مداں کے سپرد تھا۔ تو طلوع اسلام کے اس زمانے کے فائل شاہد ہیں کہ ان کے ان اعتراضات کا جواب اس میں دیا جاتا تھا، اور میرا تو مسلک یہ ہے، قرآن کریم سے یہ چیز ثابت کی جا رہی تھی اور ثابت کی جاتی تھی کہ حضور نے جو مملکت قائم کی تھی تو ایک بادشاہ یا سربراہ کی حیثیت سے نہیں تھی، بلکہ وہ قرآن کا حکم اور اسلام کا تقاضا تھا۔ حیرت یہ ہے کہ وہاں یہ حضرات آخری دم تک اس بات پہ زور دیتے رہے کہ یہ مطالبہ غلط ہے، کہ مملکت کی ضرورت ہے، حکومت کی ضرورت ہے، اور آج وہی حضرات پاکستان میں حصول اقتدار کے لیے جاں فشانی سے کوشش کر رہے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ نظام مصطفیٰ حکومت کے بغیر قائم نہیں ہو سکتا۔ وہاں اس کے لیے حکومت کی ضرورت نہیں تھی، اور یہاں مطالبہ یہ ہو رہا ہے کہ اسلام ایک زندہ حقیقت نہیں بن سکتا تاوقت کہ حکومت نہ ہو، اور حکومت ان کے ہاتھ میں ہونی چاہیے جو اسلام کو جانتے ہیں اور اسلام کو یہ جانتے ہیں۔ عجیب بات ہے کہ یہ حضرات یہ کچھ کہتے تھے، غیر مسلم بھی اس حقیقت کو جانتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مملکت قائم کی، اور وہ مملکت اپنی مثال آپ کی۔ میں اس میں صرف ایک حوالہ پیش کروں گا، سپالڈنگ کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے سویلائزیشن ان ایسٹ اینڈ ویسٹ۔ وہ اس میں لکھتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مذہب کے بانی ہی نہیں تھے، بلکہ ایک سلطنت کے سربراہ بھی تھے، لیکن ایک ایسی سلطنت جو شروع ہی سے دینی سلطنت تھی، خدائی حکومت تھی، یعنی جس میں دنیا اور آخرت دونوں کا امتزاج تھا۔ اسلام کے پیش نظر یہ تھا کہ تمام انسانوں کے امتیازات مٹا کر انہیں ایک امت بنا دیا جائے۔ یہ غیر مسلم لکھ رہا ہے، یہ جس کا مسلک قانون خداوندی کے قانون خداوندی اور ان کے نافذ کرنے والے رسول کی اطاعت ہو، اور اس طرح حق کو ساری دنیا پر پھیلا دیا جائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں خدا کی مرضی کے نفاذ و اشاعت کے لیے مرکزی ہیئت اجرائیہ سینٹرل اتھارٹی کے مالک تھے۔ انہوں نے اپنے پیش رو انبیاء کی طرح محسوس کر لیا تھا کہ تمام نوع انسان ایک دن ملت واحدہ بن کر رہے گی، یعنی ایک خدا کے تحت ایک حکومت۔ اس نے انسان کے تمام فرائض حیات کو ایک لفظ میں سمیٹ کر رکھ دیا، اور وہ لفظ ہے اسلام، یعنی اپنے جذبات و ارادوں کو قوانین خداوندی کے تابع رکھنا۔ یہ تسلیم و رضا اس اطاعت اور انقیاد سے مختلف ہے جو مادی ریاست یعنی سیکولر اسٹیٹ میں حکومت کی طرف سے مطلوب ہوتی ہے۔ تو لکھتا ہے کہ کسی مسلینی کے سامنے جھکنے اور خدا کے سامنے جھکنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کہاں تک ان لوگوں کی نگاہ پہنچتی تھی سر؟ جو خدا کے سامنے جھک کر مسلم بن جاتا ہے، اس کے ذمے اس دنیا اور اگلی دنیا دونوں کے فرائض اور ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں، یعنی خدا کی مرضی معلوم کرنا اور اس کی تعمیل بنانا۔ اس طرح مسلم بیک وقت ایک راہب اور ایک سپاہی بن جاتا ہے، نمازی بھی بنتا ہے اور میدان جنگ میں جانے کے لیے بھی ہر وقت تیار رہتا ہے، لیکن صرف اس جنگ کے لیے جو دنیا میں شر کو مٹانے کے لیے کی جائے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ غیر مسلموں تک تو یہ جانتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے نفاذ کے لیے ایک مملکت قائم کی، لیکن ہمارے یہ حضرات وہاں
10 سال تک اس معاملہ کو لے کر لڑتے رہے کہ اسلام کے احیاء کے لیے اپنی مملکت کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ ان کی غلط نگہی رہی نہیں، بہت پہلے سے بات چلی آ رہی ہے۔ عیسائیت اور یہودیت یہی دو مذہب ہیں جن کے بانیان یا جن کے انبیاء کرام متعارف ہیں۔ ان کے لیے ان کے ہاں نبی کا لفظ تھا، انہوں نے نبی کا ترجمہ پروفٹ کیا، پروفیسیز کرنے والا، پیشین گوئیاں کرنے والا۔ تو گویا نبوت کا منصب صرف پیشین گوئیاں کرنے والا ہو گیا، اس سے زائد نہیں کچھ۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ آپ کے ہاں خود مسلمانوں نے بھی قرآن کے جو ترجمے کیے ہیں اس میں نبی کے لیے پروفٹ ہی کا لفظ استعمال کیا ہے، اور سوچا نہیں ہے کہ یہ ترجمہ ان کے ہاں سے مستعار تو لیا، لیکن نبوت کے مقام کو کہاں سے کہاں لے گئے، کس پستی پہ لا کر کھڑا کر دیا، پیشین گوئیاں کرنے والا۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مملکت قائم کی، اس مملکت کی نمایاں خصوصیات کیا تھیں یہ تو بڑی تفصیل طلب چیز ہے، اور ایک نشست میں تو اس کے کسی گوشے پہ تفصیل حاصل بحث نہیں کی سکتی۔ میں یہ عرض کروں گا، جو پہلے میں نے کہا ہے کہ حکومت ہو اور اس میں کوئی محکوم نہ ہو، کوئی حاکم نہ ہو، اس کے لیے قرآن کریم نے بنیادی اصول دیے ہیں۔ پہلا اصول یہ ہے کہ دنیا میں حکومتیں ہمیشہ قوت کے زور پر حاصل کی جاتی تھی، قوت کے زور پہ حاصل کی، اور اس کے بعد پھر وہ آگے متوارث چلی جاتی تھی۔ ولی عہد ہوتے تھے، بادشاہ ہوتے تھے، پھر ولی عہد ہوتے تھے، اور وہ خاندان میں چلی جاتی تھی تاکہ کوئی دوسرا ان سے زیادہ بڑی قوت کا حاکم آتا تھا اور وہ ان سے حکومت چھین لیتا تھا۔ سارے تاریخ انسانیت میں حکومت کی یہی صورت ہے۔ قرآن نے کہا کہ اس طرح سے اقتدار حاصل کرنا غیر الحق کہا، اس نے حق کے خلاف ہے، اور الحق تو اس نے کہا کہ قرآن ہے، خدا کا حکم ہے۔ مثلا ایک قوم کا ذکر اس نے کیا اور مختلف اقوام کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہا کہ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، عاد نے بھی حکومت حاصل کی، قرآن کہتا ہے، لیکن وہ حکومت بغیر الحق حاصل کی، اس نے حق کے مطابق حاصل نہیں کی۔ وہ کیا طریق تھا حکومت حاصل کرنے کا جسے اس نے کہا بغیر الحق؟ کہا وَقَالُوا مَا نَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، انہوں نے کہا ہمارے پاس اتنی قوت ہے کہ اس سے زیادہ قوت کا کوئی مالک نہیں ہے، اس لیے ہم قوت کے زور پر حکومت کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ قرآن نے کہا یہ بغیر الحق ہے یہ حکومت۔ اس نے کہا کہ حکومت دوسرے انسانوں پر زبردستی ٹھونسی نہیں جا سکتی۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ کسی انسان کو اس کا حق ہی حاصل نہیں ہے کہ کسی دوسرے انسان کو اپنا محکوم بنائے۔ سورہ آل عمران کی آیت 38 3/38، ما کان لبشر، بڑی اہم آیت عزیزہ نے، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ۔ کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے، خواہ اسے کتاب حاصل ہو، حکومت حاصل ہو، نبوت بھی کیوں نہ حاصل ہو، کہ وہ دوسرے انسانوں سے کہے کہ تم میرے محکوم بن جاؤ، خدا کے نہیں۔ وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ، وہ کہے گا یہی کہ خدا کی کتاب جس کی تعلیم و تدریس تم کرتے ہو،
اس کے مطابق تم خدا کے قوانین کی اطاعت کرنے والے بن جاؤ. کسی انسان کی محکومیت یہ بغیر الحق حکومت کہلاتی ہے. قوت کے زور پہ حکومت حاصل کر کے انسانوں کو اپنا محکوم بنانا یہ بغیر الحق ہوا. اور حق کے مطابق قرآن نے یہ بتایا ہے کہ مملکت ایمان اور اعمال صالحہ کے نتیجے میں خدا کی طرف سے ملتی ہے. قوت کے زور پہ مملکت قائم کی جائے تو وہ فرعون و نمرود اور شداد کی ہوتی ہے. خدا کی مرضی یا خدا کے احکام کو جو نافذ کیا جائے گا تو کہا اس کے لیے جو انتظامیہ یا تنظیم قائم کی جائے گی اس کا بنیادی اصول ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ. اس قوم، اس امت، اس جماعت کے باہمی مشورے سے وہ تنظیم قائم کی جائے گی. تو دو اصول قرآن نے بیان کر دیے. پہلی چیز یہ کہ قوت کے زور پر اگر حکومت قائم کی جائے گی تو بغیر الحق ہو. دوسری چیز اس نے یہ کہی کہ کسی انسان کو حق حاصل نہیں ہے کسی دوسرے انسان کو محکوم بنائے. اور اگلی چیز اس نے کہی کہ حق کے مطابق یہ ہے کہ اس امت، اس قوم، اس گروہ کے باہمی مشاورت سے یہ انتظام قائم کیا جائے. کاہے کے لیے قائم کیا جائے؟ وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ. خدا کی کتاب کو عملاً نافذ کرنے کے لیے نظام قائم کیا جائے، امت کے مشورے سے قائم کیا جائے، قوت کا اس میں شائبہ نہ ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تھی وہ مثالی مملکت جو حضور نے قائم فرمائی. تاریخ انسانیت میں اس کی مثال نہیں ملتی. حضور کے بعد حضور کے جو سچے جانشین تھے جنہیں ہم خلافت راشدہ کہتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور حضرت صدیق اکبر کے جو خلافت کے خطبات ہیں، پہلے ہی خطبے وہ وضاحت کرتے ہیں اس امر کی کہ یہ حکومت کس قسم کی ہوگی، اس میں فرائض اور ذمہ داریاں کیا ہوں گی. قادسیہ فتح ہوا، بڑی عظیم فتح تھی ایران کی. اس فتح کے موقع پر یوں کہیے آج کی اصطلاح میں جو جشن مسرت منایا گیا، اس میں آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا اس میں کہا کہ واللہ میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں کہ تمہیں اپنا غلام بنا دوں، میں تو خود خدا کا غلام ہوں. اس نے میرے سپرد ایک امانت کر دی ہے، اگر میں اسے اس طرح استعمال کروں کہ تمہارا ہر طرح سے خیال رکھوں اور تمہیں گھر بیٹھے سیراب کر دوں تو میں سعادت مند ہوں، اور اگر میں اس امانت کو اٹھا کر اپنے گھر لے جاؤں تو میں بہت بدبخت ہوں گا کہ چند دن عارضی طور پر خوش ہو لوں اور پھر ابدی غم و الم میرے حصے میں ہوں. میں جانتا ہوں کہ اس خیانت کے جرم سے مجھے کبھی معافی نہیں مل سکے گی اور نہ میں واپس بھیجا جاؤں گا کہ تمہیں آ کر راضی کر لوں. میں بادشاہ نہیں ہوں. اندازہ لگائیے، میں نے عرض کیا ہے کہ تاریخ انسانیت میں ہمیں مثال نہیں ملتی اس قسم کی حکومت کی کہ جس میں حکمرانی تو ہو، حاکمیت نہ ہو، اطاعت تو ہو، محکومیت نہ ہو، اور اطاعت کسی انسان کی نہ ہو، خدا کی کتاب کی اطاعت. چنانچہ قرآن کریم نے اس چیز کو واضح کر دیا کہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون 5/44. روز جھگڑا ہوتا ہے، یہ اسلامی ہے، یہ غیر اسلامی ہے، یہ کفر ہے، یہ اسلام ہے، یہ مومن ہے، یہ کافر ہے. کوئی نہیں بتاتا کہ اس کے لیے معیار کیا ہے، کسوٹی کیا ہے، سند کیا ہے.
الفاظ ہیں جو دہرائے چلے جا رہے ہیں. قرآن کی ایک آیت، چند الفاظ اس کے، جس کے ترجمے اور مفہوم میں مفسرین تک تو بھی اختلاف نہیں ہے، اور اس میں یہ کہا ہے کہ جو بھی خدا کی کتاب کے مطابق حکومت قائم نہیں کرتے انہی کو تو کافر کہا جاتا ہے. ایک آیت میں ہم الکافرون ہے، دوسری ساتھ ہی آیت ہے وہ ظالمون ہے، انہیں ظالم کہا جاتا ہے. تیسری اسی کے ساتھ آیت ہے، وہاں فاسقون کہا جاتا ہے. ایک ہی مقام پہ مسلسل 3 آیتیں ہیں جن میں یہ کہا ہے کہ جو خدا کی کتاب کے مطابق حکومت قائم نہیں کرتا کافر ہے، ظالم ہے، فاسق ہے. اس سے بڑھ کر اور کیا چیز کہی جا سکے گی؟ کون سا اور معیار ہوگا یہ پرکھنے کا، مسلم اور کافر میں، اسلام اور کفر میں، مملکت حقہ میں اور مملکت باطلہ میں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے یہ حکم خود دیا گیا. یہ ان آیات کے نزول کے بعد، یعنی ویسے میں سمجھتا ہوں اپنے طور پہ کہ اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کے لیے کہ اس سے نبی بھی مستثنا نہیں ہے، حکم دیا فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ 5/48. اے رسول، ان لوگوں میں خدا کی کتاب کے مطابق حکومت قائم کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکومت قائم کی اور اپنے بعد آنے والوں کو یہ کہا. کس مقام پہ کہا؟ آخری حج، حجۃ الوداع جسے کہتے ہیں، حضور کا آخری حج، جس کے متعلق کہا گیا کہ اس میں قریب 1 لاکھ کے قریب امت کے صحابہ موجود تھے. اس میں حضور نے یہ خطبہ دیا، اعلان یہ کیا کہ میرے بعد وہ کون سی رہنمائی ہے جس کے مطابق تم چلو گے تو گناہ نہیں ہوگا. لاکھ آدمی کی موجودگی میں یہ خطبہ دیا، اور اتفاق اسنا ہے کہ یہ کم از کم ہماری احادیث کی کتابوں میں محفوظ ہے. یہ بخاری شریف جو حدیث کی صحیح ترین کتاب کہی جاتی ہے، اس میں بھی یہ جو باب حجۃ الوداع ہے اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ حضور نے اعلان فرمایا کہ میں اب تمہارے لیے ایک چیز چھوڑ کر چلا جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کا اتباع کیا تو کبھی گمراہ نہ کرو ہوگے، اور وہ چیز ہے کتاب اللہ. ایک ہی چیز ہے، آپ دیکھتے چلے جا رہے ہیں، دہرائے چلی جا رہی ہے، کتاب اللہ کے مطابق. ایک تو حکومت ہوتی تھی مثلاً فرعون نمرود کی، یا سیکولر گورنمنٹ جسے کہتے ہیں کہ انسان اپنی مرضی کے مطابق حکومت کرتا تھا. لیکن سب سے زیادہ جو ادوار آئے ہیں حکومت کے، وہ مذہب کے نام پہ، خدا کے نام پہ حکومت کرنے والے یہ مذہبی علماء اور مشائخ تھے. اس میں دوسرے انسان دھوکہ کھا جاتا ہے کہ یہ اپنی حکومت نہیں قائم کرتے، یہ تو خدا کے نام پہ حکومت کرتے ہیں. قرآن نے اس سب سے بڑے دھوکے اور سب سے بڑے خطرے سے آگاہ کیا، کہا کہ یاد رکھو یہ یہود و نصارہ اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ 9/31 9/31. یہ یہود و نصارہ یہ اپنے احبار اور رہبان کو خدا بنا لیتے ہیں، انہوں نے اسے خدا بنا لیا. اس کی تشریح میں بھی ایک روایت ہمیں ملتی ہے کہ ایک صحابی تھے حضرت عدی بن حاتم، انہوں نے کہا ہے کہ میں جب رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو عیسائی تھا اور میرے گلے میں صلیب پڑی ہوئی تھی. حضور نے دیکھ کر فرمایا عدی اس بت کو گلے سے اتار پھینک. آپ اس وقت سورہ توبہ تلاوت فرما رہے تھے جب یہ آیت آئی اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ان لوگوں کو کبھی رب نہیں بنایا، کبھی خدا نہیں بنایا. فرمایا کیا یہ واقعہ نہیں ہے
کہ جس چیز کو یہ حرام قرار دیتے تھے تم اسے حرام سمجھ لیتے تھے، اور جسے حلال کہتے تھے اسے حلال سمجھ لیتے تھے۔ اگر یہ خدا بنا لینا نہیں ہے تو اور خدا کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ کے لیے عزیزان مان، قیامت تک کے لیے تھیوکریسی یا یہ مذہبی پیشوائیت کی حکومت یا علماء مشاہ کے قوانین کی عطایت کی جڑ کاٹ کے رکھ دی قرآن نے۔ یہ خدا بنا لینا ہے، اور اس مثالی مملکت میں جو حضور نے قائم کی، یہ جو پریسٹ ہوڈ یا مذہبی پیشوائیت تھا، اس کا وجود ہی نہیں تھا۔ اقتدار تو ایک طرف رہا، اس کا نام نہیں، وجود نہیں۔ ساری تاریخ دیکھ جائیے اس دور کی، کہیں اس کا نام نہیں ملتا۔ حتیٰ کہ یہ القاب بھی جو ہے، یہ مولوی اور مولانا وغیرہ، یہ اس دور میں نہیں ملتے، کہیں نہیں لکھا ہوا مولانا ابو بکر صدیق اور مولوی عمر فاروق۔ سوال ہی نہیں، بات کیا پیدا کرتا؟ اسلامی مملکت کی بنیادی گوشے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، جو قرآن نے کہا ہے کہ قوت سے حاصل نہ کردہ ہو، قرآن کے اتباع اور عطایت سے وہ ملتی ہے مملکت، حسن کردار سے ملتی ہے، پاکیزگی سیرت سے ملتی ہے، ایمان و اعمال صالحہ سے ملتی ہے، اور اس کے بعد قرآن کے احکام و قوانین و اقدار و اصول کو نافذ کرنے کے لیے وہ مملکت قائم کی جاتی ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے، قرآن کے اصول و اقدار وہ اصولی حیثیت سے دیے ہیں قرآن نے، وہ حدود مقرر کرتے ہیں جن کے اندر رہتے ہوئے یہ مملکت ان اصولوں کو، ان قوانین کو نافذ کرنے کے طریقے وضع کرتی ہے۔ یہ طریقے امت کے باہمی مشورے سے وضع ہوں گے، اور سب سے پہلی چیز تو یہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو خدا کے رسول تھے، اس لیے سوال نہیں تھا کہ امت ان کو منتخب کرے اپنا سربراہ، لیکن حضور کے بعد تو یہ کیفیت ختم ہو گئی تھی۔ اس کے لیے پہلی چیز جو کہی کہ امرہم شورا بینہم، تو جب امر ان کے باہمی مشاورت سے ہوگا تو امیر المومنین تو سب سے پہلے مشاورت سے ہوگا۔ قوت کے زور کے اوپر حکومت حاصل کی گئی، قرآن نے کہا بغیر الحق ہوتی ہے، مشاورت ہے امت کی، اور حسن کردار اور پاکیزگی یہ صورت ہے اس کی بنیاد۔ مقصد اس کا ہے کتاب اللہ کے احکام و اقدار کو نافذ کرنا، اور احبار و رہبان کے بنائے ہوئے قوانین ان کو کاٹ کے پھینک دینا۔ یہ ہیں بنیادی گوشے اس مملکت کے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیے۔ سوال قوانین کا نہیں ہے عزیزان میں، سوال یہ ہے، وہی جو غالب نے بڑے اپنے چھوٹے انداز میں کہا ہے کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ مملکت بجائے خیش مقصود بھی ذات نہیں ہے کہ وہ قائم ہو گئی، خواہ اس طریقے بھی کیوں نہ قائم ہو۔ مقصد تو اس کا یہ ہے کہ یہ امت کے دکھوں کا علاج کرنے کے لیے وجود میں آتی ہے۔ یہ جتنے قوانین آپ اس کے متعلق کہتے ہیں، وہ در حقیقت ان کے دکھوں کا علاج ہے، وہ ان کے زخموں کا مرہم ہے۔ اگر وہ ان کے دکھوں کا علاج نہیں ہے تو میں نے عرض کیا ہے کہ قانونی طور پر، کانسٹیٹیوشنلی، دستوری طور پر اگر وہ مملکت ایسی بھی بنا لی جائے اور وہ امت کے دکھوں کا علاج نہ کرے تو وہ ایسا ہی ہسپتال ہے کہ جس کے اندر نہ ڈاکٹر ہو نہ دوائیاں ہوں، ہسپتال بہت بڑا ہو۔ میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ پہلا اعلان جو حضور نے فرمایا مملکت قائم کرنے کے بعد، یہ کہا کہ جس بستی میں ایک فرد نے بھی اس حالت میں صبح کی کہ وہ بھوکا رہا، اس بستی سے خدا کی حفاظت کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ میری مملکت قائم نہیں رہ سکتی، باقی نہیں رہ سکتی اگر اس میں یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی۔
اب ظاہر ہے کہ حضور نے جب یہ مملکت قائم کی، 10 لاکھ مربع میل پر پھیلی ہوئی مملکت حضور کے زمانے میں ہی تھی، لیکن وہ علاقہ ایسا تھا جس میں بڑے ہی افلاس اور غربت تھی۔ عرب کا علاقہ تو اگر یہ آج وہاں سے یہ زر سیال زمین سے چشمہ بن کے نہ ابلتا تو وہ پھر بھی وہی صحرا کا صحرا ہی تھا، کھجوروں کی گٹھلیوں کے ستوں پہ گزارا کرنے والی یہ قوم تھی۔ اس قوم کی یہ ذمہ داری لینا کہ رات کو کوئی بھوکا نہ سوئے، اس طرح سے عمل میں آ سکتی کہ خود سربراہ مملکت اپنی زندگی کو کم از کم ضروریات تک محدود کر کے رکھے۔ چنانچہ یہ حسن سعادت ہے ہمارے لیے کہ تاریخ میں اور احادیث میں اس قسم کی روایات محفوظ آ گئی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور کا کوئی کپڑا طے کر کے نہیں رکھا گیا، صرف ایک جوڑا ہوتا تھا، دوسرا نہیں ہوتا تھا۔ جن کپڑوں میں آپ نے وفات پائی ان میں اوپر تلے پیوند لگے ہوئے تھے، اور یہ تو آپ کو معلوم ہے نا کہ یہ جو 18 گز نئے لٹھے کا کفن دینا ہے یہ ہماری وضع کردہ چیز ہے، اس دور میں یہ بات نہیں تھی۔ 18 گز میں تو کتنے غریبوں کا پردہ ڈھکتا ہے، کتنی بیواؤں کے سر ڈھکتے ہیں۔ مردے کو نیا کپڑا 18 گز، اور روز ذرا حساب کرو، میں نے ایک دفعہ یہ لکھا تھا گلے پڑ گیا میرے، ایک شہر میں اندازہ لگائیے ایک مہینے میں کتنے لوگ مرتے ہیں، اور اس پہ 18 گز نیا کپڑا ایک کے ساتھ جو زمین میں دفن کر دیا جائے۔ ایک شہر کی ایک مہینے کی اوسط دیکھیے، ایک مل تو اسی کام کے لیے چاہیے آپ کو۔ زندہ جو پھر رہے ہیں وہی مردہ جب وہ زندہ تھا تو اس کے بدن پہ چیتڑا تک بیچارے کے نہیں تھا، مرا ہے تو 18 گز مل گیا۔ جناب عجیب قوم ہے یہ، تو زندہ تھا تو رات فٹ پاتھ پہ سوتا تھا، مر گیا تو 6 گز زمین مل گئی۔ زندہ رہنے سے تو مرنا اچھا اس قوم کے اندر۔ پھر فاتحہ، پھر درود، اور پھر ذرا بھی اگر حضرت صاحب ہیں تو پھر مقبرے، اور پھر عرس، اور جو کچھ اس میں مانتا ہے۔ بہرحال کہنا یہ تھا کہ اس زمانے میں اس طرح سے کفن نہیں دیتے تھے۔ وہ تو یہ روایت بھی موجود ہے حضرت صدیق اکبر کی وفات کے وقت حضرت عائشہ صدیقہ بیٹی نے کہا کہ ابا جان میں نے ایک چادر، خدر کی چادریں اور کیا ہوتا ہے وہ رکھی ہوئی ہے، اس میں کچھ حضور کے وضو کا پانی بھی چھڑکا ہوا تھا تبرکن، تو میں نے آپ کے کفن کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ کہنے لگے کہ بیٹی بہت اچھا، تمہارا جذبہ صادقہ ہے، لیکن نیا کپڑا تو زندہ انسانوں کے لیے ہونا چاہیے، مردہ کے لیے نئے کپڑے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ دیکھو اگر کہیں میرے کپڑوں میں علائش لگی ہوئی ہے تو دھو دو اور انہی کپڑوں میں مجھے دفن کر دو۔ وہ انہی کپڑوں میں دفن ہو جاتے تھے۔ حضور کے دفن میں حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت ہے کہ جس کپڑوں میں دفن کیا گیا پیوند لگے ہوئے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ اس زمانے میں پیسہ نہیں تھا، میں نے کہا ہے کہ 10 لاکھ مربع میل مملکت کے سربراہ کی حیثیت تھے، لیکن وہ تو یہ حالت کہ جب تک ایک فرد بھی کپڑے کے بغیر ننگا ہے یہ کپڑا نہیں پہنے گا، جب تک ایک فرد بھی بھوکا سوئے گا یہ کھائے گا نہیں۔ میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ کھائے گا نہیں۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ جتنا مال و دولت جی چاہے آپ جمع کرتے چلے جائیے، اور سال کے بعد اس میں سے ہم تو وہ 2.5% کاٹ لیں گے تو باقی مال پاکیزہ اور حلال و طیب ہو جائے گا۔ یعنی پہلے وہ پاک نہیں تھا، 2.5% نکال دینے سے پاک ہو گیا۔ یہ نظام اس مملکت کا نہیں تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں تھے تو معلوم ہوا کہ گھر میں کچھ دینار آئے ہیں، وہ تو مملکت کے ہی آئے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ وہ دینار گھر میں، انہوں نے کہا کہ ہاں وہ رکھے ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ بیت المال میں جلدی سے جمع کر دو میری زندگی میں ہی۔ اس پہ بعد حضور کو غش آ گیا، پھر آنکھ کھولی تو پہلا سوال یہی کیا کہ وہ دینار بھیج دی ہیں، وہاں داخل ہو چکے ہیں یا نہیں؟
انہوں نے کہا کہ جی بھیج دیتے ہیں، آپ کی اس بیماری کی وجہ سے ہم گھر میں پریشان ہیں۔ آپ نے کہا کہ یہ پہلا کام کرنا کا ہے، یہ دوسرا ہے میرے مرض کے متعلق جو تم کر رہے ہو، اس لیے کہ اگر وہ گھر میں ہوئے اور میری موت واقع ہو گئی تو خدا کے سامنے سب سے پہلے یہ سوال ہوگا کہ تمہاری یہ کیفیت تھی کہ تم فالتو دینار گھر میں رکھتے تھے اور اس حالت میں میرے سامنے آئے ہو۔ خدا کی قسم میں ایسے حضور اللہ کے سامنے نہیں جانا چاہتا۔ یہ امت کا مال ہے، میرا نہیں ہے، یہ میرے گھر میں نہیں رہ سکتا۔ عزیزہ نے مانی افسانے نہیں، میں نے کہا ہے کہ کل کی تاریخ ہے، غیر مسلموں نے ان واقعات کو اپنے یہ ترکہ اور ورثہ غور آپ کریں گے یا عدالتوں کے ہاتھوں میں جائیں گے تو نظر آئے گا 90% جتنی بھی لڑائی جھگڑے فساد تنازعات مقدمے بازیاں ذاتی ملکیت کی بنا پہ جو ترکے میں چھوڑ جاتا ہے آدمی۔ اس مملکت میں یہ سوال ہی نہیں تھا کہ یہ جھگڑے اور یہ لڑائیاں ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ میرے ورثاء میں ایک دینار بھی بطور ترکہ تقسیم نہیں ہوگا، کیونکہ ذاتی ملکیت جو ہے وہ جائز ہی نہیں ہے۔ میری بیویوں کی ضروریات اور منتظم کے اخراجات کے بعد جو کچھ بھی بچے گا وہ صدقہ ہوگا، بیت المال میں جائے گا، میرے گھر میں نہیں رہے گا۔ 10 لاکھ مربع میل کا سربراہ، میں نے عرض کیا ہے کہ تاریخ انسانیت میں منفرد مثال ملتی ہے یہ اس قسم کی حکومت کی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر قوم کا ایک طبقہ بھوکا رہ جائے اور دوسرا طبقہ جو ہے وہ اس پہ عیاشیاں کرے تو تمہیں پتہ ہے اس کا نتیجہ کیا ہوا کرتا ہے۔ اسے حضور نے اس مثال میں سمجھایا، میں اس سے بیشتر بھی ان چیزوں کو عرض کر چکا۔ آپ نے کہا اسے سوچ سمجھ لو، کچھ لوگ تھے وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے، کچھ تو اوپر کے حصے میں پہنچ گئے اور کچھ نیچے کے حصے میں رہ گئے۔ جو نیچے کے حصے میں تھے وہ پانی لینے کے لیے اوپر کے حصے میں گئے تو اوپر والوں نے کہا کہ تمہارے آنے جانے سے ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، پانی لینے کے لیے نہ آیا کر۔ نیچے والوں نے کہا کہ بہت اچھا، پانی تو بہرحال ہم نے پینا ہے، تم یہاں سے نہیں لینے دیتے تو ہم نیچے کشتی میں سوراخ کر کے نیچے سے پانی لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھ سوچو کہ اگر انہوں نے کشتی میں سوراخ کر دیا تو پھر اس کے بعد نہ وہ زندہ رہیں گے نہ اوپر والے زندہ رہیں گے، پوری کشتی ڈوب جائے گی۔ مملکت میں ایسے طبقاتی تفریق پیدا نہ ہونے دو کہ وہ مجبور ہو کر نچلے طبقے والے کشتی میں سوراخ کر لیں۔ کس حسین انداز میں بات سمجھائی، کہا کہ اسلامی مملکت میں یہ طبقاتی تفریق نہیں ہوتی۔ حضور کی زندگی کے بعد دور صدیقی ہمارے سامنے آتا ہے رضی اللہ عنہ۔ اس میں سب سے پہلے یہ سوال پیدا ہوا تھا کہ جب سربراہ مملکت کا سارا وقت مملکت کے لیے وقف ہوگا تو اس کی روزینے کا انتظام بھی مملکت کو کرنا چاہیے۔ سوال ہی ہوا کہ خلیفے کا وظیفہ کس قدر ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اس سے پہلے پریسیڈنٹ نہیں ملتا تھا نا، اس لیے طے ہوا۔ تجویزیں کچھ ہوئی، حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ اس کا فیصلہ میں خود کروں گا۔ فیصلے کے لیے پوچھا کہ مدینے میں ایک مزدور کو کم از کم اجرت روزانہ کتنی ملتی ہے؟ تو بتایا گیا، اب سوچ لیجئے کہ مزدور کو اس زمانے میں اجرت، فرمایا کہ یہ میرا وظیفہ روزانہ ہوگا۔ اسی وقت اعتراض ہوا تو رفقا نے کہا کہ اس میں گزارا کیسے ہوگا؟ کہنے لگے جس طرح اس مزدور کا گزارا ہوتا ہے۔ کہا اگر گزارا نہ ہوا تو کہنے لگے سوچئے عزیزہ نے من کیا جواب مل رہا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے اکنامسٹ جہاں آ کے عاجز آ جاتے ہیں، کہا کہ اس کا جواب، اس کا حل یہ ہوگا کہ میں اس مزدور کی اجرت بڑھا دوں گا تاکہ اس کی نسبت سے میری اجرت بڑھ جائے۔ یہ افسانے نہیں ہیں، تاریخ کے حقائق ہیں۔
ہمیں اس لیے یہ ناقابل یقین نظر آتے ہیں کہ اس کی مثال نہیں کہیں ملتی۔ اس کے بعد آج فاروقی ہمارے سامنے آتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دور کا وہ واقعہ تو ضرب المثل بن گیا ہوا ہے، اور میرے پاس آتے ہیں کہ دنیا کی بڑی بڑی مملکتیں بھی اس کو اپورٹ کرتی ہیں۔ جو آپ نے کہا تھا کہ اگر فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوک سے مر گیا تو عمر سے اس کا بھی مواخذہ ہوگا۔ تو یہ مملکت یا سربراہ جو تھا وہ تو مواخذے کے لیے ہی ہوتا تھا۔ آپ نے بھی اپنے لیے جو اپنا وظیفہ تجویز کیا تھا وہ یہی تھا، کپڑوں کے 2 جوڑے، ایک سردی کا ایک گرمی کا، حج اور عمرہ کے لیے ایک ایک احرام، اور میرے اہل و عیال کے لیے فی کس اتنا کھانا جو قریش کے ایک آدمی کی خوراک ہے، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم۔ اس کے بعد میں مسلمانوں کا ایک فرد ہوں، جو ان کا حال سو میرا حال۔ فرمایا کہ مملکت کا مال یا میرے لیے یتیم کے مال کی طرح ہے۔ قرآن میں ہے کہ یتیم کے مال، یتیموں کی رکھوالی کرنے والا اگر وہ صاحب استطاعت خود ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے تو وہ اس میں سے کچھ نہیں لے سکتا، لیکن اگر اپنا وقت دیتا ہے اور ضرورت ہے تو صرف اپنی ضرورت کے مطابق لے لیتا ہے۔ تو آپ نے یہ کہا تھا کہ میرے نزدیک مملکت کا مال یتیم کے مال کی طرح ہے، مجھے ضرورت نہ ہو تو میں اس میں سے ایک پائی بھی نہیں لے سکتا، ضرورت ہو تو صرف اتنا لے سکتا ہوں جتنی مجھے ضرورت ہو۔ ضرورت کے لیے فرمایا تھا نا آپ نے کہ جو قریش کے ایک عام خاندان کا کھانا وہ میرے لیے روٹی کا کھانا ہے، اور اس کی مثال بھی ہمارے سامنے تاریخ میں موجود ہے۔ یاد رہے کہ اس دور میں مملکت قریب 22 لاکھ مربع میل پر پھیل چکی تھی، ایران اور مصر اور یہاں تو ہندوستان تک کے علاقے مملکت کی حدود میں آ چکے تھے۔ کیفیت یہ تھی اب اس آمدنی کی کہ وہ یہاں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خراج وصول کرنے والے تھے غالباً بصرہ کے علاقے کے، تو وہ آئے تو وہ لے کے آئے اپنے ساتھ۔ اس زمانے میں یہ چیک تو ہوتے نہیں تھے اور یہ نوٹ بھی نہیں تھے، پتہ نہیں اونٹوں کے لاد کے لائے ہوں گے وہ۔ شام کے وقت وہ آئے تو آپ سے مایا کہ میں لایا ہوں خراج وہاں سے، وہاں کا بیت المال کا جو وظیفہ تھا۔ کہا کتنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی 10 لاکھ۔ کہنے لگے تمہاری مت تو نہیں ماری گئی، کبھی لاکھ دیکھا بھی ہے؟ اب تو معلوم ہے عربوں کے ہاں گنتی جو ہے 1000 تک کی ہوتی ہے، ان کے ہاں تو اگے گھوڑا ہی مک جاتا ہے گا۔ آپ ہنس تو دیے، آپ کو پتا ہے یہ گھوڑا مک جانا کی مطلب ہے؟ اس نے کہا ذمہ دار سے کہ صاحب ہمیں بھی ایک گھوڑا دے دیجئے۔ کیسا گھوڑا؟ کہنے لگے گھوڑا تو میں دے دوں گا، تمہیں گھوڑے پہ بیٹھنا بھی آتا ہے؟ کہنے لگے لو سرکار سانو گھوڑے تے نہیں بیٹھنا ہوتا، تھی دے کے دیکھو۔ اس نے دے دیا گھوڑا، بیٹھ گیا۔ پہلے اس نے پشتانگ مارا تو زین سے وہ گردن پر، دوسرا مارا تو گردن سے کنوتیوں پر، وہ تیسرا پشتانگ اس نے مارا تو وہ نیچے۔ کہنے لگا بس ڈگ پہ آنا، کہنے لگا یہ کہ گھوڑا ہی ہو گیا، میں کی کرا۔ یعنی یہ خیبر میل میں بیٹھا ہوا تھا، کراچی سے اس نے پشاور تک پہنچنا تھا۔ عربوں کے ہاں تو یہ صورت تھی، آپ باور نہیں کر رہے تھے۔ کہا ابو ہریرہ کچھ تھکے ہوئے نظر آتے ہو، اس لیے کچھ اس قسم کی بہکی باتیں کر رہے ہو، صبح آنا پھر دیکھیں گے۔ اندازہ لگائیے اس عرب کے رہنے والے اور یہ مملکت ایک علاقے کی یہ صورت تھی۔ سفیر آیا فرقت، آپ نے اندر بلا لیا، کسی قسم کا رکھ رکھاؤ یا پردہ تو ہوتا ہی نہیں تھا، بیٹھے ہوئے تھے وہ۔
اور کھانا کھا رہے تھے. ایک روٹی، زیتون کا تیل، تھوڑا سا پسا ہوا نمک. سربراہ مملکت انہوں نے کہا فرقت نے کہ امیر المومنین کہ آپ، اور وہ روٹی تھی جو کی. کہا کہ آپ جو کی روٹی کھا رہے ہیں؟ کہنے لگے کہا آپ تو ہمارے علاقے سے مصر کی طرف سے کچھ گیہوں آ رہا ہے. اس نے کہا کہ اب تو کچھ گیہوں آ رہا ہے تو آپ گیہوں کی روٹی کیوں نہیں کھاتے؟ کہا کہ فرقت تمہیں پتا ہے کہ میں صاحب مقدرت ہوں؟ یہ مجھے معلوم ہے آپ امیر المومنین. لیکن یہ بات پھر نہیں ہے کہ مجھ میں مقدرت نہیں ہے کہ میں گیہوں کی روٹی کھاؤں. کہا جی پھر؟ کہنے لگے تم مجھے یقین دلا سکتے ہو کہ مملکت کے ہر فرد کو گیہوں کی روٹی مل رہی ہے؟ اس نے کہا کہ جی نہیں، یہ تو میں یقین نہیں دلا سکتا. تو کہنے لگے کہ سربراہ مملکت اس وقت گیہوں کی روٹی کھا سکتا ہے جب اسے یقین ہو کہ مملکت کے ہر فرد کو گیہوں کی روٹی ملتی ہے. مجھے آج یقین ہے کہ ہر فرد کو جو کی روٹی ملتی ہے، اس لیے میں یہ کھاتا ہوں. وہ ابھی یقین نہیں ہے، یا وہ یقین ہو جائے گا تو پھر گیہوں کی بھی کھاؤں گا. یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی وہ فقیری تاری ہوئی سی جن کہنے نے ترک دنیا کیا ہوا تھا اس لیے آپ یہ جو کی روٹی اور فاقہ کشی کر رہے تھے. سوال یہ نہیں تھا. وہ تو آپ نے ایک دفعہ ایک شخص کو دیکھا تو ایک دفعہ آپ نے اسی قسم کے ایک زاہد مرتاض کو دیکھا، اس کو ذرا ایک چوکا دیا اور کہا کہ خدا تجھے غارت کرے، کیوں ہمارے دین کا گلا گھونٹ رہا ہے؟ کیا بات ہے، کیا بات. آسائشیں حرام نہیں ہیں دنیا کی، لیکن سربراہ مملکت کی کیفیت یہ ہے کہ وہ اس دن ان سے متمتع ہوگا جب امت کا ہر فرد اس سے متمتع ہوگا. وہ آخری انسان ہوگا ان کو لینے کے لیے، پہلا انسان نہیں ہوگا. قحط کے زمانے میں پہلی چیز یہ ہو گئی تھی کہ حکم دے دیا گیا تھا، باہر کے علاقے میں قحط پڑا تھا اور وہاں کے قبیلے جوک در جوک مدینے میں آ گئے تھے. مدینے سے باہر ان کے کیمپس تھے تو وہاں دسترخوان ان کے بیچ رہے تھے. آپ نے کہا کہ ان حالات میں مدینے والوں کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کچھ بہتر کھائیں اور یہ قحط زدگان جو آئے ہوئے ہیں مہمان ان کو کم درجے کا کچھ ملے. سارے دسترخوان یہاں بچھیں گے اور ہر گھر میں جو پکا ہوگا وہ ان دسترخوانوں کے اوپر آئے گا. اس کے باوجود وہاں جو کھانے کو ملتا تھا اس میں خود بھی شریک تھے، اس قسم کے کھانے کے عادی نہیں تھے. کچھ دنوں کے بعد صحت پہ کچھ اثر پڑنا شروع ہو گیا. رفقا نے یہ پوچھا کہ آپ نے اپنے اوپر یہ چیز کیوں عائد کر لی کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے انہی جیسا جو کھانا ہے وہ کھاؤ؟ کیا جواب تھا؟ کہا کہ اگر مجھ پر بھی وہ کچھ نہ گزرے جو ان غریبوں پر گزرتی ہے تو مجھے احساس کیا ہو کہ غریبی کیا ہوتی ہے اور اس سے کیا مصیبتیں آتی ہیں. جب تک مجھ پر بھی وہ نہ گزرے. عزیزان ایمان، یہ جتنے دنیا میں فسادات، جتنی تمیزات مچی ہوئی ہیں وہ یہی ہے کہ جتنا جتنا کوئی اوپر ہوتا چلا جاتا ہے اس کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ نیچے والے پہ گزر کیا رہی ہے. علاج اس کا یہ ہے کہ اس کے اوپر خود وہ گزرے جو نیچے والے پہ گزر رہی ہے، خود بیتے اس کے اوپر تو کہنے لگے جب وہ علاج کر سکتا ہے. محض حالات کے سننے سے علاج نہیں کر سکتا. دوسرے موقع پہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں
पेट भर कर खड़ा हो जाऊं जबकि दूसरे इंसान कोई भूखे हों, तो उसके माने ये हैं कि मैं फिर खुदा की ममलकत का सरबराह बनने का काबिल नहीं हूं। उसके अहलियत की ये शर्त भी है। जब आप कोई ऑर्डिनेंस जिसे कहते हैं जारी करने को, हुक्म जारी करते थे, लोगों को मना करते थे फला फला चीज़ों को, तो अपने घर वालों को जमा करके सबसे पहले तंबीह करते थे कि मैंने लोगों को फला फला चीज़ से मना कर दिया। याद रखो, लोग तुम्हारी तरफ इस तरह देख रहे हैं जैसे परिंदा गोश्त की तरफ देखता है। अगर तुम बचोगे तो वो भी बचेंगे, और अगर तुम फंसोगे तो वो भी फंसेंगे। अगर तुम में से किसी शख्स ने इन बातों का इर्तिकाब किया तो खुदा की कसम मैं अपने साथ तुम्हारे ताल्लुक की वजह से क्या करूंगा, रियायत बरत दूंगा, दुगना दे दूंगा। खलीफतुल मुस्लिमीन, इतनी बड़ी ममलकत का बादशाह, सरबराह ममलकत, उसके अजीज रिश्तेदार घर बार वाले, तो वो अगर ऐसा कुछ करेंगे तो मैं तुम्हारे साथ अपने ताल्लुक की वजह से तुम्हें दुगनी सजा दूंगा। अब तुम्हें इख्तियार है कि जो चाहे इन हदूद से तजावुज करे, जो चाहे इनके अंदर रहे। ये जो चीज थी कि सरबराह ममलकत उस वक्त खाएगा जब यकीन हो जाए कि हर एक को मिल गया है, इसके लिए वो अपने इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट पर भी सहारा नहीं करते थे। जहां तक हो सकता था खुद जाती तौर पर भी रियाया के हालात के मुतल्लिक मालूमात बराह रास्त मालूमात अखज़ करते थे। रातों को सारा दिन ममलकत के इतने कारोबार, और वो तकसीम कुछ ऐसी नहीं थी। कमांडर इन चीफ भी खलीफतुल मुस्लिमीन ही होता था, तो गोया सिविल एंड मिलिट्री दोनों शोबे जो थे ममलकत के, उसकी जिम्मेदारी इसके ऊपर होती थी। सारा दिन तो ये कुछ करते थे, और इसी में जो कभी थक जाते थे, वो जो रोमा का सफीर आया था, उसने आके पूछा था कि तुम्हारा बादशाह कहाँ है। उन्होंने बताया था कि वो कैंकरियों के फर्श पे अपना ही जुब्बा अपने सिर के नीचे रख के धूप में सोए हुए थे। दिन भर ये कुछ होता था, और रातों को फिर खामोशी से गश्त करते थे। खैमों में रहते थे ये लोग, बाहर के जितने थे, उन खैमों में ये चीज देखने के लिए कोई तकलीफ में तो नहीं है, कोई मुसीबत में तो नहीं है। तो एक रात उन्होंने ये देखा कि एक खैमे के अंदर से बच्चों के रोने की आवाज आ रही थी। आपने पूछा वहां से कि ये बच्चे क्यों रो रहे हैं। बच्चों की मां थी अंदर बैठी हुई। कहा कि इन बच्चों को 3 दिन से फाका है, तो मैंने चूल्हे पे पानी डालकर हंडिया में चूल्हे पे चढ़ा रखी है, आग जला रखी है कि इनको कुछ थोड़ा सा बहलावा दूं, कुछ थोड़ा सा फरेब दूं कि इतने में शायद ये सो जाएं। तो आपने कहा कि भूखों को नींद कैसे आ सकती है, मदद कर रहे हो, ये 3 दिन से तुम कहते हो नहीं मिला, तो तुमने इसकी इत्तला खलीफा को दी है कि तुम्हारे यहाँ ये नहीं पहुंचा वजीफा या राशन या नहीं मिला, इत्तला तुमने पहुंची। कहा कि ये मेरा काम नहीं है कि मैं अपनी इत्तला खलीफा तक पहुंचाऊं, ये खलीफा का काम है कि वो देखे कि कौन रात को भूखा सो गया है। उन्हें भी मालूम था अपने हुकूक का और खलीफा की जिम्मेदारियों का क्या होते हैं। वो शाम की बुढ़िया का वाक़या तो आपने खुद नरेट किया था। आकर शाम के सफर से वापस आ रहे थे तो बिल्कुल सहरा में एक झोंपड़ी में एक बुढ़िया थी। हस्बे आदत उससे भी पूछा
کہ مائی تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں پوچھا کہ مائی تمہیں عمر کے متعلق کچھ علم ہے؟ اس نے کہا کہ یہ سنا ہے کہ وہ شام سے چل پڑا ہے، اس سے زیادہ کی مجھے نہ معلوم ہے، نہ مجھے معلوم کرنے کی ضرورت ہی ہے اس کے لیے۔ اس نے کہا کہ یہ ضرورت کیوں نہیں ہے؟ کہا کہ جس نے آج تک مجھ سے نہیں پوچھا کہ تم پر کیا گزر رہی ہے، مجھے کیا پڑی ہے کہ میں اس کی معلومات حاصل کرتی پھروں کہ وہ کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے۔ کہا کہ کیا تم نے جو کچھ تم پہ بیت رہی یا گزر رہی ہے، اپنی تکلیف کا ماجرا تم نے عمر تک پہنچایا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں نے نہیں پہنچایا، نہ مجھے ضرورت ہے کہ میں پہنچاؤں۔ تو کہا کہ عمر کو کس طرح سے یہ معلوم ہو اتنی دور تک جنگل میں، صحرا میں، ایک جھونپڑی میں ایک بڑھیا پر کیا گزر رہی ہے، اسے کیسے اس کی خبر ہو؟ حضرت عمر کو باتیں اندازہ لگائیے اس دور میں یہ بڑھیاں بھی جو کس مقام پہ پہنچی ہوئی تھی۔ کہا کہ اگر اس کو اس کی خبر نہیں اور وہ اس کا انتظام نہیں کرتا، وہ خدائے خبیر کے نمائندہ کی حیثیت سے مملکت کس طرح سنبھالے ہوئے ہے؟ اس بندے کو مولا صفات ہونا چاہیے۔ عمر یہ واقعہ بیان کیا کرتے تھے تو عمر بھر وہ کہتے ہیں آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگ جاتے تھے۔ کہا کرتے تھے کہ اس بڑھیا نے مجھے سمجھایا کہ خدا کے نام پر خدا کی حکومت قائم کرنے والے کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں۔ بندہ مولا صفات، اس میں حد بشریت کے اندر رہتے ہوئے یہ خدا کی صفات ہونی چاہیے تھی۔ اس نے کہا کہ اگر اس کا انتظام نہیں کہ اس کو خبر ہو اپنے ہاں کے علاقے کے اندر جو بسنے والے انسان ہیں، تو خدا خبیر کے نمائندہ کی حیثیت سے مملکت کیسے قائم کرتا ہے؟ انتظام رکھنا چاہیے تھا سب۔ یہ دونوں واقعات جو ہیں اس میں چونکہ دو عورتوں کا ذکر آیا ہے خیمے میں بیٹھنے والی اور یہ بڑھیا بھی، اور تیسرا واقعہ بھی ایک لڑکی کا ہے، وہ بھی میں کیوں نہ ذکر کر دوں گا اس سے پیشتر کے بعد میں آگے چلاؤں کہ میں نے کیوں یہ بات کہی ہے کہ یہ دو عورتوں کا، خواتین یا مذکورات کا ذکر ہے۔ وہ لڑکی کا وہ واقعہ تو بڑا عظیم واقعہ ہے کہ اسی طرح سے خیموں کے باہر وہ سن رہے تھے، بڑھیا ماں لڑکی سے کہہ رہی تھی کہ بیٹی دودھ کے برتن میں تھوڑا سا پانی ملا کے اس کو چولہے پہ رکھ دو۔ تو یہاں تو ہمارے ہاں کوئی دودھ آتا ہی نہیں ہے، یہ تکلیف کرنی نہیں پڑتی پانی ملانے کی، وہ ملا ملایا ہی آ جاتا ہے۔ شکریہ ان کا۔ تو اس لڑکی نے یہ کہا کہ نہ میں دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی۔ نہیں، میں نے بات اس لیے چھیڑی کہ ہمارے ہاں دیہات میں تو دودھ خالص ہوتا تھا، دودھ کو اٹھانا ہوتا تھا تو اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیتے تھے کہ وہ پانی اڑ جائے اور دودھ کا دودھ جو ہے وہ خالص دودھ ہوتا تھا، وہ رہے، وہ عام ایک ریت ہوتی تھی اس میں۔ تو اس نے غالباً اسی حساب سے کہا ہوگا۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ نہیں امی میں نہیں پانی ڈال سکتی۔ نے کہا روز ڈالتے ہیں، کیا ہوا؟ کہنے لگے نہیں، آج خلیفہ نے کہا تھا کہ یہ خدا کے حکم کے خلاف ہے کسی چیز کے اندر ملاوٹ کرنا۔ اس نے حسب عادت کہہ دیا کہ وہ ملاؤ، ڈالو پانی، چڑھاؤ چولہے کے اوپر، یہاں کون سا خلیفہ دیکھ رہا ہے؟ لڑکی نے کہا کہ امی خلیفہ نے اپنی بات نہیں کہی تھی، اس نے کہا تھا کہ یہ خدا کا حکم ہے اور خدا تو دیکھ رہا ہے۔ صحرا کی بچیوں کی تربیت اس قسم کی کر دی گئی تھی۔ یہ وہ عرب تھے جن کا زندگی کا معاش کا گزارا ہی لوٹ پر تھا، غنیمت پر تھا، کوئی اور ذریعہ معاش نہیں تھا۔ ان کی کیفیت یہ ہے کہ ان کی بچی کہتی ہے کہ نہیں، اتنا اثر ہوا آپ پہ کہ جلدی سے آئے گھر میں، بیوی سے کہا کہ اس خیمے میں جا کے دیکھو
کہ وہ بچی شادی شدہ ہے یا اس قابل ہے ابھی کہ اس کی شادی ہونی ہے. اگر شادی ہونی ہے تو اس کو جا کے پیغام دے دو عمر کے بیٹے کا کہ اس جیسی لڑکی اس طرح عمر کے ہاں اگر آ گئی تو عمر کا گھرانے میں نورانیت آ جائے گی. اسلام تو بات اس اعتبار سے میرے ذہن میں آیا، میری بیٹیاں میری بہنیں وہ ہمیشہ استفسار کی نظر سے میری طرف دیکھا کرتی ہیں کہ ان کے متعلق کیا ذکر رہا. یہ داستان کچھ بڑی جگر پاش سی ہے. جو کچھ ہم نے عورت کے ساتھ کیا ہے دنیا میں فخر کے ساتھ ہم سار اٹھا کے یہ باتیں کرتے ہیں، ممبر سے، محراب سے، اسٹیج سے، پلیٹ فارم سے، پارلیمنٹ کی اسٹیج سے، کہ اسلام نے جو عورت کا درجہ دیا ہے دنیا میں کہیں نہیں مل سکتا. اور درجہ یہ ہے جو قانون بن رہے ہیں اس میں کہا جا رہا ہے کہ عورت کو ووٹ دینے کا حق نہیں ہوگا. اعلان وہ ہو رہے ہیں. دوسرے اٹھے کہنے لگے نہیں یہ تو بڑا ظلم ہے صاحب، بالکل ہی محروم کر دینا، اس کو آدھے ووٹ کا حق ہوگا. دنیا میں آج تک کبھی نہیں سنا کسی نے کہ آدھے ووٹ کا حق، آدھے ووٹ کا حق ہوگا. اعلان ہو رہا ہے کہ جو کچھ اسلام نے ان کو دیا ہے دنیا میں کہیں نہیں ملے گا. اور وہ تو آپ نے سنا ہی ابھی آتا ہے وہ قصاص کا قانون جس میں یہ لکھا ہے خون بہا ہوتا ہے نا، بلڈ منی. کوئی مقتول ہو تو اس کے لیے یہ بھی ہوتا ہے کہ قتل عمد اگر نہ ہو، قتل خطا ہو تو اس میں اجازت ہوتی ہے کہ اس کا خون بہا لے کے ورثاء جو ہے وہ معاف کر دیتے ہیں. قانون بن رہا ہے کہ اگر وہ مقتول جس کو قتل کیا گیا ہے مرد ہے، اگر اس کا خون بہا 10,000 مقرر ہوا ہے، اگر عورت ہے تو عورت کا خون بہا مرد سے آدھا ہوگا. اسلام نے جو مقام ان کو حقوق ادا کیے ہیں دنیا میں کہیں نہیں ملتے. سچی بات ہے، یہ تو دنیا میں کہیں بھی نہیں مل رہے سر. میں اتنا عرض کر دوں اپنی بیٹی اور بہنوں کی خدمت میں کہ یہ جو آج کل اس کے مقابل میں لہر اٹھی ہے نا عورتوں کے حقوق، وہ عورتیں کہتے ہوئے اصل میں بیویاں ذہن میں ہوتا ہے. خاندوں نے ان کے اوپر جو مظالم ڈھا رکھے ہیں نا ان کے خلاف یہ پروٹیسٹ یا احتجاج ہوتا ہے کہ یہ حقوق ان کو ملنے چاہیے. یہ ٹھیک ہے بیوی ہونے کی حیثیت سے اگر کوئی زیادتی ہوتی ہے تو اپنا حق جو ہے اس کو، لیکن عورت ہونے کی حیثیت سے مردوں سے کہنا، ہمارے عورت ہونے کی حیثیت سے میں کہہ رہا ہوں، سوچ لیجئے اس کو کیا میں کہہ رہا ہوں. عورت ہونے کی حیثیت سے اٹھ کے مردوں سے کہنا کہ تم ہمارے حقوق دو، یہ کون ہوتے ہیں حقوق دینے والے؟ قرآن نے عورت کا مقام دیا ہے، یہ یاد رکھیے. حقوق اور مقام میں بڑا فرق ہے. کہیے کہ عورت کا مقام، اور عورت کا مقام یہ ہے جو مرد کا مقام ہے معاشرے میں وہی عورت کا مقام ہے. قرآن کی روح سے یہ دو الگ الگ اسپائسی یہ جنسیں نہیں ہیں، جیسے انسان اور بیل دو الگ ہوتے ہیں. قرآن نے جو کچھ الناس کہہ کے کہا ہے، انسانوں سے مخاطب ہو کر کہا ہے، مرد اور عورت دونوں شامل ہیں. اس نے جو کچھ مومن کی حیثیت سے کسی کو کہا ہے اس میں مومن مرد اور عورت دونوں شامل ہیں، کہیں تفریق نہیں کی قرآن نے. وہ جو طبی فرائض ہوتے ہیں وہ تو دوسری چیز ہے. انسان ہونے کی حیثیت سے، مومن ہونے کی حیثیت سے کوئی تفریق نہیں کی قرآن نے. حتیٰ کہ قرآن کریم کی روح سے عورت کو حکومت کے اندر مداخلت کا بھی حق حاصل ہے. جو فریضہ حکومت کا مردوں کے لیے قرآن نے بتایا ہے، بیان انہی الفاظ میں عورتوں کے لیے بتایا ہے. یہ ہے وہ جو اعلان ہم کر سکتے ہیں. قرآن نے جو کچھ دیا، یہ ان کے اسلام کی بات نہ کرو، آپ کو معلوم نہیں یہ اسلام کا کس زمانے کا بنا ہوا ہے. میں پہلے یہ عرض کر دوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورت وہ جو مرد کے خلاف کوئی شکایت ہو سکتی ہے اس کے لیے قرآن کریم میں یہ بات غور سے سننے کی ہے میری بیٹیوں میری بہنوں. قرآن کریم کے اندر ایک سورت کا نام ہے سورہ مجادلہ. 58 سورت مجادلہ. وہ مجادلہ کیا ہے؟
قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، اے رسول ہم اس عورت کی باتیں سن رہے تھے، خدا کہہ رہا ہے، اللہ اکبر، ہم اس خاتون کی باتیں سن رہے تھے جو اپنے خاوند کے ایک بدسلوکی کے خلاف شکایت کر رہی تھی، اور وہ شکایت تم سے نہیں کر رہی تھی، کسی اور سے نہیں کر رہی تھی، وہ شکایت ہم سے کر رہی تھی، ہم جواب دیں گے اس کا۔ اور اس کے بعد اس کا جواب خدا کی طرف سے ملا۔ قرآن میں کسی اور کو یہ مقام حاصل نہیں جو اس خاتون کو یہ مقام حاصل ہوا، اور اس کی شکایت کی بنا کے اوپر قرآن کے اندر ایک قانون آ گیا۔ بیوی کی حیثیت سے میں یہ عرض کر رہا ہوں، عورت کی حیثیت سے مقام اور آزادی کی صورت میں وہاں کی عام خواتین جو تھیں ان کا بھی ذکر نہیں کرتا، امہات المومنین کا ذکر بھی نہیں کرتا، جنہیں لونڈیاں کہا جاتا ہے۔ قرآن نے تو ان کو آزاد کر دیا تھا، لیکن بہرحال اس زمانے میں ابھی ان کو لونڈی کہا جاتا تھا۔ لونڈی برہرہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ وہ مالک یا خاوند ایک ہی اس زمانے میں ہوتا تھا جب وہ لونڈیاں ہوتی تھی، لیکن قرآن نے آ کے ان کو اجازت دی تھی کہ وہ آزاد ہو سکتی ہیں، ان کا جی چاہے تو ان کو چھوڑ کے چلی جائیں، وہ اپنے خاوند کو چھوڑ کے چلی جائے۔ حضور نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا اس کے خاوند نے کہ ان سے آپ کہیے کہ ایسا نہ کرے، وہ آ جائے گھر میں۔ آپ نے بھی راستہ چلتے ہوئے اس سے کہا کہ براہ راست چلی جاؤ اپنے خاوند کے۔ آپ سوچئے یہ کہنے والا کون ہے؟ کہنے والا رسول بھی ہے جس پر ایمان لا کے وہ مسلمان ہوئی ہے، کہنے والا ایک بزرگ بھی ہے مدینے کا، کہنے والا سربراہ مملکت بھی ہے، جس سے کہا جاتا ہے، میں اس دور کے مطابق کہہ رہا ہوں، عام سطح کی وہ خاتون بھی نہیں، جیسا کہا جائے لونڈی ہے، اس سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ چلی جاؤ، اور وہ کہہ رہی ہے کہ حضور یہ فرمائیے کہ یہ خدا کا حکم ہے یا آپ کا مشورہ ہے؟ اللہ اکبر۔ کہا کہ نہیں بیٹی، یہ خدا کا مشورہ نہیں، یہ خدا کا حکم نہیں، میرا مشورہ ہے۔ تو کہا کہ معاف فرمائیے، پھر میں اپنے معاملات آپ سے بہتر سمجھتی ہوں۔ وہ ادھر چلی گئی اور یہ تبسم فرما پیشان ادھر چلے گئے، نہ ادھر پیشانی پہ بال آیا نہ ادھر اشک ندامت ہوئے کہ میں نے کیا کہہ دیا ہے۔ یہ تھا مقام۔ یہ جو آج مقام دیا جا رہا ہے، جس کو ہم کچلی ہوئی یہ مقدورات، ہمارے مظالم کی 1000 سال کے مظالم کی کچلی ہوئی، جسے آپ اپنا حق سمجھ کے بھیک مانگ رہی ہے ان سے، اور ان سے کہتے ہیں اجازت نہیں ہے باہر نکل کے بات کرنے کی۔ انہیں پتہ ہے یہ کہاں کے قوانین بنے ہوئے ہیں؟ یہ خون بہا بھی اس کا مرض سے آدھا، یہ زندگی کی قیمت، یہ ہمارا دور ملوکیت جو ہے، عباسیوں کا زمانہ، یہ اس زمانے میں یہ آپ کے احکام بنے تھے، جن کو فقہ کے احکام کہتے ہیں اور جن کو آج اسلامی احکام کہہ کے نافذ کیا جا رہا ہے۔ یہ اس دور کے بنائے، انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین، خدا کے نہیں ہیں، ملوکیت کے دور کے۔ اور ملوکیت آپ کو پتہ ہے کہ کیا تھی؟ ایک خلیفہ کے حرم میں 3,000 لونڈیاں ہوتی تھی۔ بغداد میں ایک منڈی تھی جہاں اس سے پہلے مویشی بکا کرتے تھے، نخاس اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں، مویشیوں کی منڈی، مویشی کم ہو گیا نے، اس منڈی میں عورتیں بکا کرتی تھی۔ اس دور کے یہ احکام بنے ہوئے۔ ورنہ قرآن نے عورت کا تو یہ مقام، جیسے میں نے عرض کیا، فرق ہی نہیں ہے مرد اور عورت کے اندر۔ جہاں وہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونا چاہے اپنی مرضی سے، قرآن نے اس کو معاہدہ کہا ہے، باہمی ایگریمنٹ کہا ہے، کانٹریکٹ کہا ہے، وہ تو دونوں کی مرضی سے ہوتا ہے۔ جو شرائط جی چاہے اس میں لکھا سکتی، عہد نامہ ہے، ایگریمنٹ ہے باہمی، فریقین کی مرضی سے وہ طے ہوتا ہے۔
جب بھی وہ دیکھے کہ یہ چلنے کے قابل نہیں ہے، فری کیمپ میں سے جس کا جی چاہے اس کو الگ کر دے. اس میں شرائط ہونی چاہیے، برابر کی شرائط ہونی چاہیے. جو شرائط بھی جی چاہے اس میں لکھی جائے. عہد نامہ جو ہوا یہ ہے ازدواجی زندگی. جو باقی رہے باہمی تعلقات تو قرآن کہتا ہے کہ یہ مودت، محبت، رحمت، سکینت کے تعلقات میاں بیوی کے آپس میں ہوں گے. یہ ہے عام معمول. اور اس تعلیم و تربیت سے جو قرآن نے جو تعلیم دی اور حضور نے جس کا عملی نمونہ بنا کے دکھایا، اس میں بہت کم وقت ایسے کم مواقع آتے ہیں کہ جس میں کوئی جھگڑا ہو، تنازع ہو، کہ باہر آ جائے. ویسے روزمرہ کی زندگی میں تو آتا ہی ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ تو بڑے عجیب اصول بیان کرتے تھے. کہتے تھے کہ لوگوں نے پوچھا کہ آپ تو بڑے سخت مزاج واقع ہوئے ہیں، گھر میں کیسے چلتا ہے؟ وہ کہنے کہ گھر میں زندگی کا اصول اور ہے. گھر میں بچوں کی طرح رہو. مرد اس وقت بنو جب کسی کی کوئی ضرورت پوری کرنی. کیا بات ہے. دوسری جگہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ یاد رکھو میاں بیوی کی زندگی جو ہے وہ باہمی قوانین کی فولادی گیروں سے نہیں کاٹی جاتی، ریشمی تاگے کے لچک کے ساتھ نبھائی جاتی ہے. تو باہمی تو تعلق کی یہ کیفیت. لیکن اگر حقوق کا وقت آتا ہے پورا حق حاصل ہے کہ اس کے اندر آپ ایگریمنٹ کے اندر جو شرائط بھی چاہیں اس میں رکھ دیں. اور جہاں عورت کا مقام ہے صرف عورت کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے نہیں، کوئی فرق نہیں ہے مرد اور عورت میں معاشرتی معاملے کے اندر قرآن کی روح سے. لیکن اسی لیے تو قرآن کی حکومت یہ آنے نہیں دینا چاہتے کہ قرآن یہ کچھ کہتا ہے. تو میں نے جیسا عرض کیا ہے یہ قوانین جنہیں اب اسلامی کہا جاتا ہے، یہ ہمارے عباسیوں کے دور کے چند فقہا یعنی قوانین مقننین اس زمانے کے، قانون ساز اس زمانے کے، جورس اس زمانے کے، یہ جج تھے امام محمد، امام یوسف علیہ الرحمہ. اب وہ بھی جج تھے اور آج بھی ہمارے یہاں کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے وہ فرما دیا ہے، اور وفاقی شرعی عدالت کے چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی وہ جج. تو ان ججز کے بنائے ہوئے وہ قوانین تھے 1000 سال پہلے کے قوانین. اس معاشرے میں جہاں عورتیں منڈیوں میں بکا کرتی تھی، ان قوانین کو اور غیر متبدل اسلامی قانون کا کہ وہ نافذ کرنا 1000 سال پیچھے لے جانے والی بات ہے. ایک ہی چیز جو پہلی اصولی بات کہی، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. کافرانہ حکومت اور اسلام کی حکومت میں فرق یہ ہے کہ اسلام کی حکومت میں خدا کی کتاب کے مطابق حکومت آئی ہوتی ہے. ہر قانون کو یہ دیکھو کہ خود وہ قرآن کے خلاف تو نہیں جاتا، اس کے مطابق ہے اسلامی ہے، اس کے خلاف جاتا ہے کافرانہ ہے. اسی میں یہ عورتوں کا معاملہ بھی وہ آئے گا. اور قرآن کی روح سے اگر یہ باتیں طے ہوں گی تو یہ کوئی سوال ہی نہیں اٹھے گا کہ ان کے حقوق کیا ہیں. ان کا مقام متعین ہو جائے گا، حقوق میاں بیوی کی حیثیت سے متعین ہو جائیں گے باہمی ایگریمنٹ کی روح سے. میں نے عرض کیا کہ اس مملکت میں بنیادی چیز یہ تھی کہ کسی انسان کو حق حکومت حاصل نہیں تھا. اقتدار قوت کے زور پہ حاصل نہیں کیا جا سکتا تھا. امت کے باہمی مشاورت سے یہ امور سارے طے ہوتے تھے، اور یہ سارے امور طے ہوتے تھے قرآن کے غیر متبدل اصول و قوانین کی چار دیواری کے اندر رہتے ہوئے. اور نتیجہ اس کا یہ ہوتا تھا جو اعلان کر دیا کہ کوئی ایک فرد بھی اگر رات کو بھوکا سو گیا ہے تو وہ مملکت اسلامیہ نہیں ہے. کسی ایک نے بھی وہاں سے کوئی ایسی چیز لے لی ہے، پائی تک بھی اگر لے لی ہے کہ جو اس کی نہیں ہے تو پھر وہ اسلامی نہیں رہتی. وہ چھوٹا سا واقعہ ہے کہ وہ بیت المال کا خزانچی جھاڑو دے رہا تھا تو وہ اندر سے جو کوڑا نکلا تو اس کوڑے کرکٹ کے اندر ایک پائی تھی. اب تو پائیاں ہوتی نہیں ہیں، وہ سب سے چھوٹا سکہ جو ہوتا ہے جس کا کچھ آتا ہی نہیں ہے. اب تو پیسے کا کچھ نہیں آتا، اب تو چورنی کا کچھ نہیں آتا، فقیر بھی اس کو پھینک کے چلا جاتا ہے.
تو وہ ایک پائی تھی، تو وہ کہاں اس کو رکھے؟ ایک بچہ چھوٹا سا کھڑا تھا پاس، اس نے اس کو دے دی۔ وہ بچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کسی عزیز کا بچہ تھا، وہیں گھر میں رہتا تھا، وہ بھاگا بھاگا آیا جیسا بچے آتے ہیں، پیسہ لمبا پیسہ لمبا، خوشی خوشی گھر میں آیا، آن کے پوچھا کہاں سے لیا؟ اس نے کہا کہ انہوں نے یہ دیا ہے۔ ابھی وہ گھر بھی نہیں پہنچے تھے، خزانچی صاحب تو بلاوا آ گیا۔ اس سے کہا کہ کیوں بھائی، میں نے تمہارے ساتھ کون سی کوئی برائی کی تھی جو تم نے میرے ساتھ یہ کچھ کیا؟ کہنے لگے جی کام اٹھا میں نے کیا کیا آپ کے ساتھ؟ کہنے لگے بیت المال کی یہ پائی جو ہے یہ میرے اس بچے کو تم نے دے دی، اگر یہ کل کو خدا کے حضور پائی ہوگی، خدا ہوگا، میں ہوں گا، اور وہاں یہ ہوگا کہ کس طرح سے تم نے اپنے گھر میں یہ بیت المال کی پائی رکھ لی، تو میں کیا جواب دوں گا؟ تم نے یہ کیا ہے میرے ساتھ، لے جاؤ اور وہاں جا کے داخل کرو۔ بیمار تھے، شہد کی ضرورت پڑ گئی، طبیب نے لکھا کہ شہد چاہیے، شہد گھر میں نہیں تھا، بیت المال میں تھا، کیبنٹ کی کابینہ کی میٹنگ بلائی، اس میں اس مسئلے کو پیش کیا گیا اور ان کی اجازت سے کوئی 2 تولے شہد تھا جو لیا گیا۔ اسی وجہ سے عمر آخری عمر میں مرض الموت میں، اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو تو پھر جو خنجر لگا تھا، پیٹ چاک ہو گیا تھا، انتڑیاں کٹ کے باہر آ گئی ہوئی تھی، یہ حالت تھی اس میں۔ اس حالت میں احباب رفقا ساتھ آ رہے تھے کہ آخری وقت ہے، آپ کو اطمینان دلاتے تھے کہ آپ نے بڑے ہی عدل و انصاف سے یہ حکومت کی ہے، خدا کی عائد کردہ ذمہ داریوں کو پورا کیا ہے، انصاف سے کام لیا ہے، اس لیے ہم اس کے لیے یقیناً شہادت دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جنت لکھ دے گا صاحب، آپ کا وہ مقام ہوگا آخر دور میں جو لے کر تھے۔ آپ نے یہ کہا تھا کہ تم میری تعریف کر رہے ہو اور جنت کی بشارت دیتے ہو، مجھے یہ خوف ستا رہا ہے کہ اگر عمر نے کسی کمزور پر زیادتی کی ہوگی اور اس کی فریاد آسمان پر پہنچی ہوگی تو عمر کی ساری نیکیاں صاحب عرش کے حضور بے وزن ہو جائے گی۔ مجھے یہ ڈر مار رہا ہے، یہ خطا سا رہا ہے، ذمہ داری کے احساس کی یہ کیفیت تھی۔ تو یہ عزیزان من جس سے آپ اسلامی مملکت، حکومت، اسلامی نظام، اسلامی قوانین، یہ قوانین کے الفاظ کا سوال نہیں ہے، یہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ مملکت کا مقصد کیا ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ جن کے ہاتھ میں ہے ان چیزوں کو نفاذ کرنا، ان کا اپنا ذاتی کریکٹر، کردار و سیرت کیا ہے، ان کے ایثار کی کیا کیفیت ہے، ان کے ذمہ داری کے احساس کا کیا عالم ہے، یہ چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں۔ ورنہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہاں کے قوانین کو انڈیا والے بھی اپنے یہاں نافذ کرنے، انہوں نے بھی تو شراب پہ ممنوع قرار دے دیا تھا، تو یہ قانون نافذ کرنے تھے، وہ حکومت اسلامی تھوڑی بن جائے گی صاحب۔ مسلمانوں کی حکومت بھی اسلامی اسی صورت میں بنے گی، دونوں شرطیں پوری ہونی چاہیے اس کے اندر کی، خدا کی کتاب کی حدود کے اندر رہتے ہوئے معاملات کو طے کرنا، اور معاملات کا تصفیہ امت کے مشاورت سے کرنا، اور سربراہان مبتدر یا ارباب اقتدار کی سیرت اور کریکٹر اور کردار کو قرآن کے قالب میں ڈھلا ہوا ہونا، یہ چیزیں ہوں گی عزیزان من، تو وہ مملکت اس مثالی مملکت کے نمونے کی بنے گی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائی تھی، اور اسی کا نام اتباع سنت رسول اللہ ہوگا۔ یہی نہیں ہے کہ وہ کتنا لمبا کرتا پہنتا تھے اور کتنا لمبا چوکا دستار باندھتے تھے، یہ اتباع سنت نہیں، سنت کی اتباع یہی ہے کہ حضور نے سربراہ مملکت ہوتے ہوئے اپنی زندگی کس طرح سے گزاری تھی۔ یہ ہے عزیزان من آج کے موضوع کے متعلق میں نے جو عرض کیا آپ کی خدمت میں۔ آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے بڑی توجہ سے میری معلومات کو سنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ شکریہ۔